یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹ اردو سبق. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو لیسن. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. آج کے سبق میں ہم علم بیان پہ بات کریں گے. In today's lesson we will talk about علم بیان اور figurative language in اردو. آئیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ علم بیان کیا ہے. علم بیان یعنی وہ علم جس کے تحت کسی معنی کو ادا کرنے کے لیے یعنی کسی بات کو بیان کرنے کے لیے نئے نئے انداز نکالے جائیں، خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کرنے کے لیے یا اس کو بہت زیادہ کلیئرلی ایکسپلین کرنے کے لیے جب ہم نئے الفاظ کا استعمال کر کے ایک چیز کو سمجھاتے ہیں تو اس نئے الفاظ کے چناؤ کو ہم علم بیان کہتے ہیں. تو بیسکلی علم بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کو یعنی بات کو سمجھنے میں غلطی کا امکان نہ ہو اور معنی بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو جائیں اور ان میں خوبصورتی پیدا ہو. علم بیان کو ہم دو طرح سے استعمال کرتے ہیں، ایک حقیقی معنوں میں یعنی فیکٹس پہ اور ریالٹی بیس پہ، اور ایک مجازی معنوں میں یعنی کہ امیجنری اور فکشن ٹاکس کے ساتھ. علم بیان کے 4 ارکان ہیں. ایک ہے تشبیہ یعنی سملی، ایک ہے استعارہ یعنی میٹافر، ایک ہے مجاز مرسل اور ایک ہے کنایا. آئیے اب ہم ان ارکان کو مزید سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سب سے پہلے ہے تشبیہ. تشبیہ جو ہے وہ لفظ عربی زبان سے آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہے مشابہت یا مماثلت یعنی سملیرٹیز، یعنی کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یعنی کسی خاص خوبی اسپیشل ٹریڈ کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. یا دوسری چیز کی مانند یعنی دوسری چیز کی طرح کہنا تشبیہ کہلاتا ہے. اب آپ اس کی کیسے تعریف بیان کریں گے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تشبیہ کیا ہے تو آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تشبیہ جو لفظ ہے وہ شبہ سے بنا ہے اور اس کی معنی ہے مثال دینا یا کسی دو چیزوں کو ایک دوسرے کی کسی مشابہت کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرنا. جیسے مثال کے طور پہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، یا آم شہد کی طرح میٹھا ہے، یا کھانا برف کی طرح ٹھنڈا ہے. آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی شیر جیسا ہے، علی بمثل شیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے کی طرح بمثل آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب جو تشبیہ ہے اس کے بھی فردر 4 ارکان ہیں. ایک ہے مشبہ، یعنی اب مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرایا جائے اس سے مشبہ کہتے ہیں. یعنی علی جو علی شیر کی طرح بہادر ہے میں علی جو ہے وہ مشبہ ہے. پھر ہے مشبہ بے، جس سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بے کہتے ہیں. یعنی شیر، علی کو شیر سے تشبیہ دی نا. پھر آتا ہے وجہ شبہ، یعنی جن مشترک عناصر کی وجہ سے جس خوبی کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. ریزن کیا ہے وہ کہتے ہیں، یعنی بہادر. اب شیر کی طرح بہادر ہے، اب اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو شیر جیسا قرار دیا علی کو، تو وہ جو بہادر ہے اس پورے سینٹینس میں جملے میں وہ وجہ شبہ ہے. پھر ایک آتا ہے حرف تشبیہ، یعنی مشابہت قائم کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں حرف تشبیہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کی طرح، جیسا، مانند، مثل، برابر، سی، سا وغیرہ.
امید ہے آپ کو تشبیہ کا اگر ڈیفینیشن دینی ہے یا اس کی تعریف بیان کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کیسے کریں گے، اور تشبیہ ہے کیا اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا رکن جو علم بیان کا ہے وہ ہے استعارہ۔ اب اگر آپ نے استعارہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اس کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے بتانا ہے وہ کیا ہے، تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی لفظ یا کوئی چیز اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے تو استعارہ کہلاتی ہے۔ یعنی ایک چیز کو بیانہ دوسری چیز قرار دے دیا جائے اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کو لٹرلی دوسری چیز کہہ دیا جائے تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اس میں امیجنری معنی ہوتے ہیں اور فیکٹس پہ یہ بیس نہیں کرتا ہے، حقیقی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے تشبیہ میں کہا تھا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں ہم نے کی طرح کا استعمال کیا تھا، ہم نے اس کو شیر ہی نہیں کہہ دیا تھا۔ لیکن اگر ہم استعارہ کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ علی تو شیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مگر وہ اصل میں تو شیر نہیں ہے علی، لیکن اس کی بہادری کے بنا پر اس کو کہہ دیا کہ وہ شیر ہے بس۔ اور آم تو شہد ہے، یعنی وہ آم نہیں ہے بلکہ شہد ہے، صحیح ہے، تو یہ استعارہ کی تعریف ہے۔ پھر ایک شعر میں استعارہ کی مثال ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس شعر میں پتا پتا اور بوٹا بوٹا سے کیا مثال دی گئی ہے؟ اس سے ہمارے ارد گرد کسی بھی شخص کے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے مثال دی گئی ہے۔ اب لوگ پتا اور بوٹا تو نہیں ہوتے، پر انہوں نے ایک باغ کہہ دیا ہے دنیا کو یا اس ایریا کو جہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر جو باغ میں پھول پودے اور پتے اور بوٹے یعنی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو لوگوں سے یا استعارہ قرار دیا ہے، اس نے سراسر کہہ دیا نا کہ پتا پتا اور بوٹا بوٹا، ٹھیک ہے۔ پھر کہا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب یہاں پہ باغ سے مراد انہوں نے پوری دنیا یا پورے علاقے کی لے لی، اور گل سے مراد وہ اسپیشل پرسن کی لے لی کہ وہ اس کو ہی نہیں پتا، باقی ہر پتے بوٹے کو پتا ہے مگر جس اسپیسیفک پھول کو گل کو پتا ہونا چاہیے اس کو نہیں پتا۔ تو یہ ایک مثال ہے جو استعارہ کی ہے۔ امید ہے آپ کو استعارہ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ علم بیان میں جب ہم استعارہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی کہ استعارہ میں جو لفظ ہیں کی طرح، کے جیسا، سی اور سا، یہ لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ تشبیہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے تشبیہ میں اور استعارہ میں۔ یہ تھا حصہ اول علم بیان کا۔ انشاءاللہ حصہ دوم میں ہم علم بیان کے باقی 2 ارکان کے اوپر بحث کریں گے، یعنی مجاز مرسل اور کنایا۔ یہاں پر علم بیان کے حصہ اول کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔